الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور وقال تعالی فی موضع آخر فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے اور تمام مخلوقات کی تدبیر بحسن و خوبی انجام دینے والا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ذات گرامی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں، انسانوں میں، مخلوقات میں سب سے افضل بنایا، اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو اللہ کے تمام نیک لوگوں پر جو گزر گئے، جو موجود ہیں اور قیامت تک جو آنے والے ہیں۔ عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، آج کرونا کی مہاماری کی وجہ سے تجارتیں بند ہیں، کام دھندے ٹھپ ہیں، لوگوں کے روزگار بند ہیں، کام کے وسائل نظر نہیں آتے، لوگ بھوک مری کے شکار ہیں اور در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ان حالات میں جہاں عام لوگوں کے بدترین حالات ہیں، وہاں کام کرنے والے کاروباری، بزنس مین، تجارت مین اور پیشہ ور لوگوں کے بھی بد سے بدتر حالات ہیں۔ ایسے میں مسلمانوں کا ایک طبقہ جو دین کو سنبھالے ہوا ہے، دین جن کی وجہ سے زندہ ہے اور جو دین پر عمل کر رہے ہیں، دین دوسروں تک پھیلاتے ہیں، یعنی میری مراد علماء کرام کا طبقہ، اس طبقے کے اندر بھی بڑی خستہ حالی ہے، بڑی تنگی اور پریشانی کا ماحول نظر آتا ہے۔ علماء کرام اس وقت کافی پریشان ہیں، عوام بھی پریشان ہے، تاجر بھی پریشان ہے، پیشہ ور لوگ پریشان ہیں، کام مزدور سارے لوگ پریشان ہیں، اور علماء کا طبقہ بھی جو دیندار ہے، مدارس سے جڑا ہوا ہے اور مساجد سے، اسلامی تنظیموں سے، یہ سارے لوگ جو ہے پریشان حال ہیں۔ ایسے میں مسئلہ یہ ہے کہ زندگی کو کیسے گزاری جائے اور ان حالات میں ان صورتحال کا کیسے مقابلہ کیا جائے، کس طرح سے روزی روٹی کا بندوبست کیا جائے، ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ جو علماء کرام مدارس سے وابستہ تھے، تو ذمہ داران مدارس کے سر پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس قضیے کا حل پیش کریں کہ وہ اپنے علماء کو کس طریقے سے روزی روٹی کا مسئلہ حل کرتے ہیں، اور مسجد سے جو علماء جڑے ہوئے تھے، مسجد کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے مسائل کو حل کریں، اور جو پیشہ ور لوگ ہیں، جو تجارتی لوگ ہیں، جو کام کاج والے ہیں، تو ان سب لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ہم اس وقت کس طریقے سے اپنے حالات کو درست کریں۔ بہت سارے لوگوں کی طرف سے سوال یہ آتا ہے کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، عام لوگوں کی طرف سے ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں جس کی وجہ سے روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے، وہ وظیفہ پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کوئی روزگار کا انتظام کر دے، ایک کوئی عمل بتا دے جس کے کرنے کی وجہ سے آمدنی شروع ہو جائے اور گھر میں کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ اس طرح کے بکثرت سوالات آتے ہیں، اور علماء کی طرف سے جو ہے میسج، پرائیویٹ میسج لوگوں کو دستیاب ہو رہے ہیں کہ مجھے کچھ قرض دیجیے، میری مدد کیجیے، میری اعانت کیجیے، اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ حالات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، عوام کے، لوگوں کے، علماء کے۔ ان حالات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، ان حالات سے ہمیں کس طرح سے نبرد آزما ہونا ہے اور اپنے حالات کو کس طریقے سے درست کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ کے سامنے میں اسلام کی کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے اسلام ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے، اسلام کے اندر ہر مسئلے کا حل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی گزار کر دکھائی ہے، اس میں زندگی کے تمام پہلو کا حل موجود ہے، سارے مسئلے کا حل موجود ہے۔
چلتے ہیں قرآن کی آیات اور بعض نصوص کی طرف، جن کے ذریعے ہم پتہ لگائیں گے کہ اپنی روزی روٹی کا مسئلہ ہم کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ صحیح روایت ہے، مسند احمد میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما اکل احد منکم طعاما احب الی اللہ عز وجل من عمل یدیہ، کہ کسی نے ایسا کھانا نہیں کھایا جو ہاتھ کی کمائی سے بہتر اللہ کو محبوب ہو، یعنی اللہ کے نزدیک ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کوئی نہیں ہے۔ ہاتھ کی کمائی سب سے بہتر کھانا ہے اور یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا و پسندیدہ ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ وان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدہ، کہ کسی نے ایسا کھانا، اس سے بہتر کھانا کبھی نہیں کھایا جو اس کے ہاتھ کی کمائی سے بہتر ہو، یعنی کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کبھی نہیں کھایا۔ اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، یعنی ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ کی روایت ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، 1732 نمبر کی حدیث ہے، ما کسب الرجل کسبا اطیب من عمل یدہ وما انفق الرجل على نفسه واہلہ وولدہ وخادمہ فہو صدقہ، کہ انسان نے ہاتھ کی کمائی سے بھی پاکیزہ کوئی روزی حاصل نہیں کیا، یعنی انسان کے لیے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ بہتر، پاکیزہ اور عمدہ کوئی روزی نہیں ہے۔ اور انسان جو کچھ اپنے نفس پر، اپنے گھر والوں پر، اپنی اولاد پر اور اپنے نوکر چاکر پر خرچ کرتا ہے، وہ کمائی اور وہ خرچ کرنا اس کے حق میں، انسان کے حق میں صدقہ ہے۔ ایک حدیث اور پیش کرتا ہوں جو صحیح بخاری کی ہے، 1471 نمبر کی، لِأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا وَيَكُفَّ اللَّهُ وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ النَّاسَ أَعْطُوهُ أَوْ مَنَعُوهُ، کہ کسی شخص کے لیے یہ بہتر ہے کہ لکڑی کا گٹھر رسی میں باندھ کر اپنی پیٹھ پر لاد کر اسے بیچے، اور اللہ اس کو بے آبرو ہونے سے، بے عزت ہونے سے بچائے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگے، تو لوگ چاہے اسے دیں گے چاہے نہیں دیں گے، دونوں پہلو ہے، کچھ لوگ دے سکتے ہیں، کچھ لوگ منع کر دیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنی رسی لائے اور لکڑیوں کا گٹھر باندھ کر اپنی پیٹھ پر لاد کر اسے بیچے، یہ کام اس کے حق میں بہتر ہے۔ یہ چند حدیث میں نے اس لیے پیش کی ہیں کہ ان حدیث کے ذریعے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام ہاتھ سے متعلق ہو چھوٹا نہیں ہوتا۔ ہم اس وقت پریشان حال ہیں، پھر بھی ہم میں سے بہت سارے لوگ محنت کی کمائی نہیں کھانا چاہتے، بہت سارے لوگ ابھی بھی اے سی والی آفس تلاش کرتے ہیں، بڑی سیلری والا کام تلاش کرتے ہیں، اور لوگوں میں جس کام کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، بڑا مانا جاتا ہے، وہ نوکری اور وہ پیشہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کمائی نہیں۔ لہٰذا اگر ہم اپنے معاشی مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ہاتھ کی کمائی جو ہے پیشہ کون سا ہے اور لوگ اس پیشے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ طریقہ صحیح ہونا چاہیے اور حلال طریقے سے ہمیں روزی حاصل کرنی چاہیے، چاہے اس میں جتنی محنت ہو اور چاہے جس قبیل کا بھی پیشہ ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جیسے میں نے ابھی ہاتھ کی کمائی کی حدیث سے جو ہے بہت ساری حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی اور اس میں ذکر کیا کہ داؤد علیہ السلام ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے، ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے، اور انسان جو ہے لوگوں سے مانگے اس سے بہتر ہے کہ وہ لکڑی کا گٹھر اپنی پیٹھ پر لاد کر بیچا کرے، اس کی تجارت کیا کرے، مانگنے سے بہتر ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ما بعث اللہ نبیا قط الا رعى الغنم، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا الا کہ انہوں نے بکریاں چرائی، یعنی ہر نبی نے بکری چرائی۔ فقال اصحابہ وانت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی پوچھتے ہیں کیا اللہ کے رسول آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ آپ فرماتی ہیں کنت ارعاها علی قراریط اہل مکہ، کہ میں مکہ والوں کی بکریاں چند پیسوں میں چند قراریط پر چرایا کرتا تھا۔ تو دنیا کے سب سے افضل انسان، دنیا کے سب سے محترم انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سید الانس والجن، سید الکونین، سید الانبیاء، سب سے افضل انسان انسانوں میں، انہوں نے بکریاں چرائی، تجارت کی۔ تو آج کے زمانے میں بکری چرانا، کاشت کرنا، اسی طریقے سے بار برداری کا کام کرنا، گھر بنانے کا کام کرنا، اسی طریقے سے جو ہے موچی کا کام کرنا، آٹو رکشہ چلانا، اسی طریقے سے بہت سارے اس طرح کے کام ہیں جو کافی محنت ہیں، اس میں پسینے بہتے ہیں، لیکن سماج ان کاموں کو حقیر سمجھتا ہے، سماج ان کاموں کو چھوٹا موٹا یا کم رتبے کا یا حقیر کام سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے ان کاموں کو پڑھے لکھے لوگ نہیں اپناتے، مزدور لوگ یا عوام طبقہ ان کاموں کو اپناتا ہے، لیکن پڑھا لکھا طبقہ جو ہے ان کاموں کی طرف رغبت نہیں رکھتا ہے۔ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری چرائی، اور سارے انبیاء کا یہ پیشہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء کے بارے میں جب آپ پیشہ کے تعلق سے پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ داؤد علیہ السلام جو ہے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، اور اس کی تفصیل قرآن میں ہے کہ آپ حداد کا کام کرتے تھے، حداد کا کام آپ جانتے تھے۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ خیاط کا کام جانتے تھے، خیاطی کیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام جو ہے بڑھئی کا کام کرتے تھے، اور آپ نے کشتی بنائی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ اسی طریقے سے الیاس علیہ السلام لوہار کا کام کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک ہمیشہ لاٹھی ہوا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں، انہوں نے گھر بنایا ہے، اللہ کا گھر بنایا، کعبہ کی تعمیر کی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے علماء کرام میں بھی آپ پائیں گے جو ہے بڑے بڑے علماء کرام نے جو ہے ہاتھ کا پیشہ اختیار کیا، جیسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ وہ گھڑی ٹھیک کیا کرتے تھے۔ تو ہاتھ کے کام کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، جبکہ ہاتھ کا پیشہ انبیاء کا پیشہ ہے، علماء کا پیشہ ہے، اور اہل علم کا پیشہ ہے۔ اس وقت جو ہے اگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا مدارس اور مساجد اور دیگر اداروں میں پریشانی آنے کی وجہ سے روزگار پہ مشکل آ گئی ہے، تو ایسے وقت میں اگر ہم اپنے کھانے کے لیے ہی سبزی لگا سکیں، اس میں کوئی عار کی بات نہیں ہے، یا اگر ہمیں محنت مزدوری کرنی پڑے یا ہمیں ہاتھ کا کوئی پیشہ اختیار کرنا پڑے، تو اس میں عیب نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اس میں جو ہے کوئی عار نہیں محسوس کرنا چاہیے، نہ یہ دیکھنا چاہیے کہ سماج ہمیں کیا کہیں گے۔ ہم کسی سے قرض مانگیں، ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، یا ہم جو ہے حالات کا رونا روئیں، یا ہم جو ہے بیٹھ کے صرف دعا کرتے رہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم وسائل کو، جائز وسائل کو اختیار کرتے ہوئے محنت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ یہی ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے اپنے حالات کو ہم درست کر سکتے ہیں اور اپنے حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے شروع میں سورۃ الملک کی ایک آیت پڑھی تھی، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مطیع اور فرما بردار بنایا، زمین کو نرم اور آسان بنایا، جس پر تم چلا کرو، فامشوا فی مناکبها، تم اس کے اطراف میں گھوما پھرا کرو، وکلوا من رزقہ، اور اس زمین کی روزی روٹی سے کھاؤ، اس زمین کی روزی کھاؤ، اس زمین میں ہل چلاؤ، اس میں جو ہے کاشتکاری کرو، اس میں اناج بو، اس میں روزی روٹی کا جو ہے سبب تلاش کرو، اس کے ذریعے سے تم کمانے کھانے کا تم انتظام کرو، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے اسی کی طرف، اللہ کی طرف۔ اسی طریقے سے سورہ جمعہ کی آیت ہے 10 نمبر کی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لو تو تم زمین میں پھیل جاؤ،
وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے نرم بنایا اور پھر زمین میں روزی روٹی تلاش کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے روزی کے ہزار اور لاکھوں ذرائع پیدا کیے ہیں، ان روزی کو ہمیں تلاش کرنا ہے محنت سے اور مشقت کرتے ہوئے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے 2320 نمبر کی، ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیاکل منہ طیر او انسان او بہیمہ الا کان لہ بہ صدقہ، کہ کوئی مسلمان کوئی ایک درخت لگاتا ہے یا زمین میں کاشتکاری کرتا ہے اور اس سے کوئی پرندہ کھا لے یا انسان چوری کر لے کھا لے یا کوئی جانور اس سے کھا لے، تو یہ اس انسان کے حق میں صدقہ ہے جو درخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان مومن آدمی، ما من مسلم، کوئی مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے، تو یہ مسلمان میں اہل علم بھی داخل ہیں، علماء بھی داخل ہیں۔ علماء کو بھی کوئی آر نہیں ہونی چاہیے اگر کھیتی باڑی کرنی پڑے یا اسی طریقے سے کاشتکاری کرنی پڑے یا درخت لگانا پڑے یا سبزیاں اگانا پڑے یا اپنے کھانے کے لیے انتظام کرنا پڑے، اس میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں روزیاں پیدا کی ہیں، ان روزیوں کو تلاش کرنے میں جس طرح کی بھی محنت کرنی پڑے ہمیں آر نہیں ہونی چاہیے، اور جو کچھ اس میں سے کوئی کھا لیتا ہے تو اس انسان کے حق میں صدقات۔ اس حدیث میں فضیلت ہے کہ ایک عالم ہو یا عوام ہو کھیتی باڑی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ جو حالات ہمارے سامنے، ان حالات سے نمٹنے کا طریقہ ہے کہ ہاتھ کی کمائی کھانے کے لیے ہم محنت کریں۔ دو چیز جو ہے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز تو یہ کہ جائز وسیلہ اپناتے ہوئے ہمیں ہاتھ کی کمائی کا جو بھی پیشہ ملتا ہے ہم اسے اختیار کریں۔ اللہ کا فرمان ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان جس کی چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوشش کو پورا کرتا ہے، یا اس کوشش میں انسان کو کامیابی عطا فرماتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والے کو دیتا ہے، نوازتا ہے۔ یہ پہلا کام ہے کہ ہم اپنے حالات کو، اپنی معیشت کو، اپنے روزگار کو اور اپنی تنگی کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہم محنت کریں، اور اس محنت کے لیے ہاتھ کا پیشہ اختیار کرنا یہ سب سے زیادہ اللہ کو پیارا اور پسندیدہ ہے۔ تھوڑی سی روزی روٹی ملے، تھوڑا سا ہمیں گزر بسر کا جو ہے پیسہ مل سکے، یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم بیٹھ کے انتظار کرتے رہیں، بڑی نوکری کے لیے بیٹھ کے انتظار کرتے رہیں، اے سی والی آفس کے لیے بیٹھ کے انتظار کرتے رہیں کہ بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ ہمیں پیشہ ملے اور اس کے ذریعے سے ہم گزر بسر کے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم محنت اور مزدوری کر کے جو 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر سکیں، سوکھی روٹی یا دال چاول یا جو ہے گزر بسر کا جو بھی تھوڑا بہت ہم انتظام کر سکیں، یہ بہتر ہمارے حق میں اس سے کہ ہم بڑی چیز کے لیے انتظار میں بیٹھے رہیں۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ فقر اور محتاجگی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، فقر اور محتاجگی سے ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کریں، اور اپنی خوشحالی کے لیے، معیشت میں بہتری کے لیے، بہتر روزگار کے لیے، اپنے حالات درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں دعائیں کریں، اور رزق میں برکت سے متعلق جو معصورہ دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں، اور ساتھ ساتھ روحانی ذرائع جو ہیں معیشت کے، ان ذرائع کو بھی ہم اپنائیں، جیسے عمل میں اخلاص ہو، نیک عمل ہو، استغفار ہو، ذکر و اذکار ہو، نماز کی پابندی ہو، اور جو بھی نیک وسیلہ ہے جن کے ذریعے سے رزق میں، مال میں برکت ہوتی ہے، ان وسائل کو بھی ہم اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ان حالات سے ہمیں نمٹنے کی توفیق دے، ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق دے، ہاتھ کی کمائی کھانے کی توفیق دے۔ بار الہ ہمیں تو توفیق دے کہ ہم جو بھی کھائیں وہ حلال ہو، ہماری روزی حلال ہو، جس کا اثر، بہترین اثر ہماری زندگی پر، ہمارے اولاد پر اور آخرت پہ پڑے۔ بار الہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دے، اور ہمیں جب تک دنیا میں رکھے پریشانی سے بچا، اور اپنے امتحان میں ہمیں کامیابی عطا فرما، ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان لے کر جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔